رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جتنی قسم کی بھی تعریفیں ممکن ہیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ ہی رب العزت کے لیے ہیں۔ کسی اور کے اندر کوئی خوبی کوئی اچھائی اگر ہے وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ مثلاً ایک بندہ بہت بڑا دانشور ہے، اب اس کو فکر و دانش کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ ایسے ہی ایک بندہ بہت حسین ہے، اس کو حسن کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے۔ ایک بندہ جسمانی لحاظ سے بڑا طاقتور ہے، اس کو طاقت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ پھر کسی کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، اپنی اولاد کی ضروریات پورا کرتے ہیں، اپنے والد یا والدین ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن وہ والدین کا سہارا کسی بندے کو کب تک میسر ہے؟ ظاہر ہے جتنی دیر وہ زندہ ہے، ظاہر ہے جتنی دیر وہ تندرست ہیں، ظاہر ہے جب تک وہ وسائل رکھتے ہیں، خدا نہ کرے وہ خود محتاج ہو جائے۔ کئی لوگ ہیں ان کے والدین کو فالج ہو جاتا ہے، اب وہ اٹھ کے واش روم نہیں جا سکتے، وہ کئی کھا پی نہیں سکتے۔ ایسے ہی کوئی اور چیز دیکھ لے، کئی لوگ ہیں جنہیں ان کو حکومتیں مل جاتی ہیں، لیکن حکومت ہی ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا بھٹو تھا، وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم ہوتے ہی اس پہ قتل کا ایک کیس بنا تو پھانسی چڑھ گیا۔ ضیاء الحق تھا، آرمی کا جرنیل تھا، حکمران تھا، امریکہ کو پسند نہیں تھا، انہوں نے ہوا میں ہی ختم کر دیا۔ یعنی جو بندہ بھی ہے خواہ کتنا ہی کیوں نہ طاقتور ہو، اس کی طاقتیں محدود، ان کی طاقتیں وقتی۔ جتنے بھی دنیا کے بندے کے سہارے ہیں ان کا سہارا وقتی، صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کا سہارا ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ جو اصل سہارا ہے، جو حقیقی سہارا ہے، جو ہر وقت کام آنے والا ہے، اس کے بارے میں یا اس کو راضی کرنے کے بارے میں ہماری کوششیں، کاوشیں بہت کم ہیں۔ مثلاً ایک بندہ، کئی بندے ایسے ہیں
مثال کے طور پہ بل گیٹ ہی ہے، اب اس کے پاس دنیا کے کتنے وسائل ہیں، کئی ملکوں کو وہ مالی سہارے دیتا ہے، آپ کے ملک میں پولیو کی مہم کو وہ چلا رہا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی $50 زمین پہ گر گئے، اس نے اٹھائے نہیں۔ کسی نے کہا کہ تم نے ان کو گھٹیا سمجھا یا غیر ضروری سمجھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے غیر ضروری نہیں سمجھا، کہ جتنی دیر ان کو اٹھانے میں مجھے لگنی تھی اتنی دیر میں میں نے اس سے زیادہ کما لینے تھے۔ اچھا، لیکن اس کی اپنی بیوی اسے طلاق لے گی، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک عورت کو راضی نہیں کر سکا، ایک عورت کا دل نہیں جیت سکا۔ یعنی بندہ کو کتنا ہی کیوں نہ ہو تو میرے بھائی اس کی ساری چیزیں محدود ہیں، لیکن یہ اللہ ہی کا سہارا ہے کہ جو ہمیں ہر وقت دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، اور بلکہ ہم غور نہیں کرتے۔ آج صبح ہی میں نے چائے کا کپ نا خود دھویا، تو دھوتے وقت مجھے تازہ دودھ بڑا پسند ہے، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا، دودھ ہی ہوتا، تو کیا ہم نہا لیتے؟ کیا ہم کپڑے دھو لیتے؟ کیا ہم برتن دھو لیتے؟ کیا ہمارے دیگر کام چلتے؟ آپ تو کہیں گے کہ یہ دودھ ہی ہے، یعنی دودھ اعلیٰ ہے، کیونکہ ہمیں قیمتاً ملتا ہے نا۔ پانی کسی حد تک اللہ نے زمین سے نکال دیا، ہمارے لیے مفت ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو چیزیں جتنی زندگی کے لیے ضروری ہیں اتنی اللہ نے ان کے اوپر لوگوں کا کنٹرول کسی حد تک کم رکھا ہے۔ مثلا ہوا ہے، اب دیکھو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک ارب پتی بیٹھا ہے، ایک مزدور بیٹھا ہے، کیا دونوں کے لیے ہوا برابر نہیں؟ دونوں اس روڈ پہ جا رہے ہیں، کیا دونوں کے لیے ہوا برابر نہیں؟ ہوا کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ یہ دھوپ ہے اور یہ اتنا زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ اتنا بڑا انرجی کا ذریعہ ہے جو رب ہمیں مفت میں دیتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ کی انرجی جو سورج سے نکلتی ہے، اس کو کسی ایسی بیٹری میں جو بہت بڑی ہو ذخیرہ کر لیں تو امریکہ جیسے ملک کی ملین، لاکھوں سالوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس پہ اللہ نے کسی کی حکومت رکھی ہے؟ پھر کبھی اس میں انقطاع آیا ہو، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو اس کی، تو یہ معنی ہے میرے بھائی الحمدللہ رب العالمین، کہ جتنی قسم کی بھی تعریفیں ممکن ہیں اس کے لیے ہیں۔ لیکن شیطان نے قسم اٹھائی تھی جب اللہ نے اس کو مردود کہا، اور پھر اس نے اللہ سے ایک ریکویسٹ کی کہ میری ایک آرزو ہے، تمنا ہے، یعنی مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے تیرے بندوں کو میں نا گمراہ کروں گا۔ اب جس لیول کا بندہ ہے نا، وہ اس لیول کی دعائی اسے دیتا ہے، اس لیول کے کام اس سے کرواتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثلا ہمارے علماء حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ ہے، دینی تعلیم علیحدہ ہے، دنیاوی تعلیم علیحدہ ہے۔ یہی تو وہ کافر چاہتے ہیں کہ یہ مسجد مدرسے تک محدود رہیں، یہ صرف نماز روزے تک محدود رہیں، باقی جو ہمارے نظام ہیں ان میں مداخلت نہ کریں۔ حالانکہ کل
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دو ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مجھے اگر اللہ نے آرمی کا چیف بنا دیا ہے تو اس ڈیوٹی کو دیتے ہوئے بھی میں نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اسے بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھ کے ادا کرنا ہے، اس کو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں، ہسپتال چلاتے ہیں، کہتے میں ایک دوائی لکھا کرتا تھا مریضوں کے لیے، کچھ دیر کے بعد میرے تجربے میں آئی کہ شاید اس کا متبادل یہ بھی ہے، میں نے وہ لکھنی شروع کر دی۔ کہتے جس کمپنی کی میں دوائی لکھتا تھا اس کمپنی کا ایک بندہ آیا، کہتا جی میں نے ملنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتا نہیں علیحدہ ملنا ہے، کہتا علیحدہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ پرانی بات ہے، اس وقت ₹1,00,000 بڑا ہوتا تھا، کہتا اس نے میرے سامنے ₹1,00,000 رکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا بس کوئی نہیں جی، آپ کے لیے گفٹ ہے، تو میں فلاں کمپنی سے ہوں، یہ دوائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مریض کے لیے مفید ہے، میں پہلے بھی لکھتا رہا ہوں، پہلے آپ نے کہا مجھے پیسے دیے تھے، اگر اب میں سمجھوں گا تو پھر بھی لکھ دوں گا۔ جی اچھا، ایسے ہی ایک باتیں بڑی ہیں لیکن اشاراتاً ایک اور، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بہت معروف ہیں، ہفتے میں 1 یا 2 دن فیصل آباد بیٹھتے ہیں، ایک کمپنی کا، دوائیاں بنانے والی کمپنی کا جو سب سے بڑا افیسر ہے، ان کو جس دن انہوں نے فیصل آباد آنا ہو اپنی گاڑی پہ لے کے آتا ہے، واپسی گاڑی پہ لے کے جاتا ہے، حالانکہ اس افسر کی اپنی تنخواہ کمپنی میں لاکھوں روپے کی ہے۔ اب وہ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ اب وہ ڈاکٹر کہے کہ جی میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو سارے روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، جب تو دعائی اس کمیشن کے لیے لکھتا ہے تو کہاں گئی وہ؟ اس لیے میرے بھائی اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ الدین نصیحہ، الدین نصیحہ، الدین نصیحہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، جو کہ ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ ایک ریڑھی پہ سبزی فروش، پھل فروش، وہ جو دیکھتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنا کام تمام کر لوں، گھٹیا پہلے دے دوں، بھائی ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ رکھ دو، اس کی قیمت کم کر دو، جو اچھا ہے اس کو علیحدہ رکھ دو، اگلے کو دکھا کے سامنے بیچو۔ جیسا کہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ایک دفعہ جا رہے تھے تو گلے کا ڈھیر تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے آپ کا ہاتھ تر ہو گیا، گیلا ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی بارش یا اس طرح کا مسئلہ تھا۔ آپ نے فرمایا تو یہ چاہیے تھا کہ گیلا جو ہے اس کو علیحدہ کرتا یا اوپر ڈالتا، تاکہ جو خریدار ہے اس کو دھوکہ نہ ہوتا، اور آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارے ہاں کہتے اسے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ذہین ہے، ہر چیز چلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کب سے ہوا؟ جب ہم نے کہا کہ دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ ہے، اور یہ شیطان نے ہمیں سبق پڑھا دیا ہے۔ ایسے ہی علماء حضرات کو دیکھ لیں، سچی بات ہے جب سے انہوں نے بھی دیکھ لیا، دیکھا دیکھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، کچھ تو بیچارے ایسے ہیں جن کی دار روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بیچارے اپنی دار روٹی کے لیے مجبور ہیں لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے کہ وسائل ہی نہیں، اور محلے والے بھی وہ سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ چنیوٹ سے آگے بھوانا ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مگینی ایک گاؤں ہے، اس ایک فیملی کی زمین 500 مربع ہے۔
تو بھوانے میں اس فیملی والوں نے ایک مسجد کو جگہ ڈونیٹ کی، تو جمعہ پڑھایا میں نے وہاں پہ۔ جو ان کا بڑا تھا نا، اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی، وہ کہتا اب تو وہ آگے خاندان آگے کہ مثلا ان کی ایک دو نسلیں آگی ہیں، تو یعنی اس کے پاس جو 500 مربے سے میں سے 60 مربے اس کے حصے آئے تھے، تو حاجی ایوب ان کا نام تھا۔ تو میں نے جمعہ پڑھایا، مجھے کہنے لگا عبدالغفار آپ نے تو یہ باتیں آپ کو سنالی ہیں نا مجھے، کہتا ہمارا جو وڈکا تھا نا، تو ایک دفعہ وہ وضو کرنے لگا، اس کو وضو کا طریقہ پراپر نہیں آتا تھا، تو مولوی صاحب نے بتا دیا۔ کہتا شام کو اس نے مولوی صاحب کی گائے چوری کروا دی۔ اب گائے چوری ہوگی، وہ مولوی روزانہ آئے، چودھری صاحب میری گائے چوری ہوگی ہے، تو وہ تو کہیں سے ڈھونڈ دیں۔ اس وقت یہی لوگ جو بڑے بڑے تھے جو سب کو جانتے ہوتے تھے، اب بات لمبی نہ ہو تو وہ 2-3 دن آتا رہا۔ وہ اس نے کبھی چودھری صاحب ادھر منہ کر لیں، ایک دن ادھر منہ کر لیں۔ ایک دن جو ان کی بیگم تھی چودھری صاحب کی، اس نے کہا کہ چودھری صاحب ہمارے بچوں کا استاد ہے، ہماری بچیوں کو اس نے قرآن پڑھایا ہے، کچھ تو شرم کریں۔ کہنا وضو کا طریقہ ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا؟ مولوی صاحب کی طرف منہ کر کے، یعنی یہ تو ہم نے سمجھا ہے کہ یعنی اگر کسی کو اللہ 4 آنے دے دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مولوی کچھ نہیں، اگر کسی مولوی کو اللہ نواز دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، پھر وہ لوگوں کا احتسال کرتا ہے، پھر لوگوں کے بس نجائز اپنے کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دین سے نہیں کہتے، دین کہتے ہیں خیر خواہی کو، دین کہتے ہیں ہر ان کی بہتری کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال کیا ہے؟ میری مثال آپ نے فرمایا ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو اور اس میں کیڑے مکوڑے پروانے اس میں گر رہے ہوں، تو وہ بندہ کمر سے پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچتا ہو۔ اور جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، ویسے تو ہم کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں مجھے اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے، آپ بھی کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، تو جب پتھر مارے گئے آپ ہی بتائیں کہ آپ لہو لہان ہو گئے، تھک کے بیٹھ گئے، تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہتا کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں کہ میں ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، شاید ان میں سے کوئی مسلمان۔ اسے کہتے ہیں دین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ ان کے بھی اوپر آپ نے ظلم برداشت نہیں کیا۔ پھر جس نے کوڑا پھینکا اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اور ابو جہل جیسا اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بہو وہ ایمان لے آئے، آپ نے قبول کیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے جی ہم تو ان کی 7 نسلوں سے نہیں بولیں گے، ہم تو بڑے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے؟ میرے بھائی بڑا بندہ اخلاق سے بنتا ہے، بڑا بندہ کردار سے بنتا ہے، بڑا بندہ افکار سے بنتا ہے، نظریات سے بنتا ہے۔ آج ہماری سوچیں ہی چھوٹی چھوٹی۔ دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں میرے بھائی ان کی سوچیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے آپ کے سر پہ پتھر مارا، آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا، زخمی بھی ہوئے ہوگے۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیل کے آ رہے تھے، کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے اور ان کا سر پھٹ گیا ہے۔ تو ابو جہل دوستوں میں بیٹھا تھا، حضرت حمزہ نے وہ کمان جو جسے شکار کھیل کے آئے ابو جہل کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ واپس آ کے کہنے لگا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں بدلہ لے کے آیا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کہا، جب آپ نے منہ پھیر لیا بولے ہی نہیں، کہتے آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ کب خوشی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اسے کہتے ہیں دین و نصیحہ، دین و نصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے۔ اور ہم نے دین کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ تو میرے بھائی بڑے لوگ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، چھوٹے لوگ خواہشات کے لیے، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی،
آپ کے جو پھر پیروکار تھے خلفائے راشدین کی زندگی، بتاؤ کہ حضرت عمر کا دل نہیں کرتا تھا راتوں کو نیند انہیں نہیں آتی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے، گوشت پوش کے نہیں تھے؟ وہ کندھوں پہ آٹے کی بوری اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں دینے کس لیے جاتے تھے؟ کہ انہیں تسکین، انہیں خوشی اپنے مقاصد کی تکمیل پہ ہوتی تھی، اپنی خواہشات پہ عمل پہ نہیں ہوتی تھی۔ اور ہم کون ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے بھائی سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کائنات میں، اس وقت بھی اس کائنات میں، اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک اس کائنات میں، اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس کائنات میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ عرفہ بہتر کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اور میرے بھائی آپ کی ہر ادا، ہر آپ کی بات ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یونیورسل ٹروتھ اسے کہتے ہیں جس کی صداقت پہ زمانہ مہر ثبت کرے۔ زمانہ آپ لے رہے، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، جو بھی طریقہ ہے، آج کی جدید سائنس بھی، آج کی جدید ریسرچز بھی اس پہ صداقت کی مہر ثبت کر رہی ہے۔ کوئی پہلو لے لیں آپ کا، کسی پہلو کے لے لیں۔ یعنی میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ، کب آپ نے کیا تھا اونٹ ذبح؟ آج سے صدیوں پہلے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے اونٹ ذبح کرنا، اور بٹھا کے اونٹ ذبح کرنے سے آپ نے منع کیا۔ اچھا، اب اتنی ترقی کے باوجود ہم نے 2 سال قربانی پہ اس طریقے سے، اور عرب لوگ بھی اسی طریقے سے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اونٹ کی ایک ٹانگ آگے والی، اونٹ کے گھٹنے آگے ہوتے ہیں، اونٹ کے ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دیکھیں میں یہ اپنی بازو کو اکٹھا کرتا ہوں، کوہنی پیچھے کو نکلتی ہے۔ اونٹ پیچھے والی ٹانگ کو اکٹھا کرے، اس کا جوڑ پیچھے کو نکلتا ہے۔ ہم گھٹنا اکٹھا کرتے ہیں، یہ آگے کو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آگے والی اونٹ کی ٹانگیں وہ اس کے گھٹنے ہوتے ہیں، پیچھے والی ٹانگیں اس کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور اونٹ نے اگر خارش بھی کرنی ہو تو پچھلی پاؤں سے کرتا ہے، اگلے سے نہیں کرتا۔ اچھا، اب اگلی ٹانگ جو ہے نا، اگلا گھٹنا باندھ کے نا اس کو کھڑا کر دیں گے آپ 3 ٹانگوں پہ، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، جہاں پہ نیزہ، چھری، کوئی بھی نوکدار چیز مارے۔ ہم نے تجربہ کیا 27 سیکنڈ میں ایک صحت مند اونٹ زمین پہ گر گیا تھا، اور 3 منٹ سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اب آپ کے کئی دفعہ بلیڈ کا کٹ لگا ہوگا، آپ کو کئی دفعہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے، خون بھی نکل آتا ہے، پھر درد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر اعصاب کا جو نظام ہے یہ وہاں سے سگنل دماغ کو دیتا ہے۔ جب سگنل دماغ کو پہنچتا ہے نا، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو کئی دفعہ بعد میں دیر سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذبح کرنے کا طریقہ اسلامی ہے، جانور کو جب تک تکلیف کا احساس ہونا ہوتا ہے شدید، اس وقت تک وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یعنی اب اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے، یعنی اسی پہ اس سے بہتر طریقہ آج تک کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکا کہ اس سے بہتر ذبح کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے۔ ایسے ہی پچھلے دنوں ایک دوست امریکہ سے آیا، سائنٹسٹ ہے وہ، ہم نے پوچھا وہاں کہ، کہتا آج کل عیسائی حلال میٹ کو بہت پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتا جب ذبح کرتے ہیں اس میں خون نہیں ہوتا، اور خون کو ہمارا معدہ صحیح معنوں میں جذب بھی نہیں کرتا، ہضم نہیں کرتا، اور اس میں سے اسمیل بھی آتی رہتی ہے، یعنی ان کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ کہتا ہے اس لیے وہ حلال گوشت کی سیل اتنی بڑھ گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
یعنی جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتا کے گئے ہیں، آج کے سارے سائنسدان سارے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ ایسے ہی اور آپ کے زمانے میں کچھ مریض آ گئے یرکان کے، ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اونٹوں کے بارے میں بھیجا، وہاں کے لوگوں کو کہا کہ ان کا اس طریقے سے علاج کریں۔ جو وہ حدیث میں طریقہ ملتا ہے، آج کی سائنس 100% اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ رکھنے کا صرف مقصد ایک ہی ہے، صرف آپ کے یقین میں اضافے کے لیے، آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے، آپ کے اطمینان قلب کے لیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا تجھے مانتا نہیں، تجھے ایمان نہیں؟ کہتا ہاں بلا کیوں نہیں، لیکن میں اپنی اطمینان قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، ایمان کے اندر اضافے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ پھر 4 پرندے لے لے، ان کو سکھا، جیسے مرغیاں کبوتر آپ گھروں میں رکھ لیتے ہیں پالتو، انہیں سکھا لیتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں اڑ کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو سکھا لے، انہوں نے سکھا لیا، اللہ نے کہا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کو ذبح کر دے، ذبح کر کے ان کا گوشت ایک جگہ ان کے ٹکڑے کر دے، ٹکڑے کر کے ان کو مختلف جگہ پہ رکھ دے، پھر ان کو بلا۔ پھر انہوں نے بلایا، پھر وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ اچھا جی، کیوں سوال کیا تھا انہوں نے؟ تسلی کے لیے۔ اگر ہم بھی کوئی آپ کو سائنس کی یا جدید مثال دیتے ہیں، میرے بھائی یہ ہمارا ایمان میں صرف اضافے کے لیے ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو اس قرآن میں آ گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ گیا، بس وہ حرف آخر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو بندہ اپنی عقل میں آنے والی چیزوں کو مانتا ہے، اچھا اب یہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آئی، یہ مانتا، اسے کہے نا کہ چھات اٹھا کہتا نہیں، یہ میرے مجھ سے کب اٹھائی جاتی ہے، میرے بس میں نہیں۔ اگر اسے کہا جائے اس دیوار کے پار ہے، کہتا آگے تو دیوار ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ یعنی طاقت کو بھی محدود مانتا ہے، اپنی نظر کو بھی مانتا ہے، اور دین کے بارے میں میری عقل میں نہیں آئی۔ پھر تیری عقل بھی محدود ہو سکتی ہے، اگر تیری دیکھنے کی طاقت، تیری سننے کی طاقت محدود ہے تو تیری عقل بھی محدود ہے۔ تو میرے بھائی آخری، اور یہ آئنسٹائن جیسا سائنسدان کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے۔ یعنی یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کہیں، اور بلکہ جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی الٹیمیٹ حقیقت اصلیہ پہ مبنی چیز ہے وہ وحی کا علم ہے، اور الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور ساری چیزوں میں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔